اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں، ہم کتنا خرچ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی اتری قرآن کی آیت بقرہ کے اندر، فرمایا قل العفو، جو بچے گے تو جمع کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ 10,000 روپیے تم کماتے ہو اور خرچہ تمہارا 8,000 روپیے ہے، 2,000 میں جمع کر کے کیا کروں گا بھائی؟ گھر لوں گا بھائی۔ ارے مت جمع کرو جی، کر یہاں نہ دو، وہاں تمہارے لیے پرماننٹ گھر ہے، بس اچھا عمل کر لو، یہاں سے چلتے بنو، بقیہ سب کا سب معاف کر دو، سب کا سب دے دو، کچھ مت۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کبھی کوئی چیز جمائی ہی نہیں۔ بے شک متقی لوگ جو ڈر کے زندگی گزارتے تھے، جو بھوک بھوک کے قدم رکھتے تھے، جو حلال حرام کو دیکھ دیکھ کے چلتے تھے، اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو حرام کیا اس کے قریب نہ پھٹکتے تھے، ایسے متقین کے لیے رب کہتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی جنات ونعیم، کہ فرمایا کہ متقین کے لیے باغات بھی جنتیں ہی جنتیں ہیں۔ تو رب العالمین ہر چیز وہاں پر خواہش پہ رکھی ہے۔ یہاں خواہشوں کو رب کہتا ہے دباؤ، نفس کو دباؤ، شراب دباؤ، زنا دباؤ، حرام کاری دباؤ، نفسانی خواہشات دباؤ، میوزک دباؤ، گانا بچو۔ یاد رکھو جتنی فحاشی اس رات میں ہوتی ہے کائنات کے اندر کسی دوسرے دن میں نہیں ہوتی، اور اس فحاشی سے اندازہ لگاؤ رب کا غصہ بھی عروج پہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم بھی ہے، ساتھ میں حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے، اور اللہ کے پاس عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں دیتا۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو ہر 31 نائٹ کو کہیں نہ کہیں زلزلہ آتا اور بستیوں کی بستیاں اڑ جاتی۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ وہ ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار فانی بنایا اور آخرت کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ رہے گی. اور خلد بری دراصل اسی سے لفظ نکلا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہنے والی. جنت اور جہنم یاد رکھیے یہ اللہ کے مخلوقات ہیں، لیکن ایسے مخلوقات جو اللہ نے پیدا کیا لیکن فنا نہیں کرنے کا اعلان کر دیا. نہ جنت کبھی فنا ہوگی نہ جہنم کبھی فنا ہوگی. اگر کوئی اس کے برعکس عقیدہ رکھتا ہے تو یاد رکھو وہ گمراہ ہے. اگر وہ جنت کے سلسلے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک دن ختم ہو جائے گی، یا جہنم کے سلسلے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، تو یاد رکھو وہ گمراہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی آیتوں میں اشارہ کیا ہے وہاں سب کا سب جنت ہو یا جہنم دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی فنا نہیں ہوگی. ہاں مخلوق ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے لیکن فنا نہیں. اور اس دنیا کو بنایا تو فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے ہی بنایا. کہیں اس دنیا کے سلسلے میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دیکھو یہ دنیا کی زندگی تمام کی تمام سوائے دھوکہ. دھوکہ آپ لاکھ چیخیں چلائیں نہیں، حقیقت ہے حقیقت ہے. اللہ کہتا نہیں یہ دھوکہ ہے. آنکھ یہاں بند ہوگی تو معلوم ہوگا کہ تم نے دھوکے کی زندگی گزار کے آئے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کثرت، جماؤ جماؤ کماؤ کماؤ، یہ دور دھوپ میں تم نے اپنی زندگی گزار دی. اللہ کہتا ہے یہاں تک کہ تم قبریں جا پہنچی. وہاں پر قبر میں پہنچ کے آپ کی آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گا کہ ارے جس زندگی کو ہم نے دائمی سمجھا، جس کو حقیقت سمجھا، جس کے زمانے میں لگے رہے، یہ تو بالکل بے حقیقت ہے. اصل زندگی تو اب یہاں سے شروع ہونے والی ہے. تو دنیا یہ لفظ ہی اصل میں بڑا حقیر ہے. آپ کو معلوم ہے ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کی حقارت کے لیے ادنا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا اعلیٰ ہے، اور یہ کیا ہے جی؟ یہ ادنا ہے. یہ ادنا چیز، ادنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حقارت کے لیے یا کمتری کے لیے. اعلیٰ یہ دراصل بڑا بلند ہے. اس کے بالکل برعکس معنی، اپوزٹ معنی ادنا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات جو میرا رب ہے جو بڑا اعلیٰ ہے. بڑا اعلیٰ، اعلیٰ کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن اس کے بالمخالف، بالکل متضاد، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینٹینیمز جو ہے بالکل متضاد، وہ لفظ ہے ادنا، حقیر ترین چیز. آپ کو معلوم ہے دنیا کا لفظ کہاں سے نکلا ہے میرے بھائی؟ دنیا کا لفظ اسی سے نکلا ہے. ادنا مذکر ہے، مذکر ہے. اور عربی میں ہر چیز کا مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی ہوتا ہے، فیمینن بھی ہوتا ہے، میسکولین بھی ہوتا ہے. تو پہلے ہی ادنا کا معنی حقیر، حقارت، اور اس میں بھی جب مؤنث ہوتا ہے نا وہ ابھی حقیر ہوتا ہے. تو معلوم ہوا دنیا بڑی ہی حقیر چیز ہے رب کی نظر میں. اسی واسطے عربی میں اس کو دنیا کہتے ہیں. ایک تو ادنا لفظ ہی حقیر ہے. ادنا کی تانیث جو ہے نا، ادنا کا مؤنث جو ہے نا وہ ہے دنیا. ادنا کا مؤنث فیمینن جینڈر جو ہے وہ ہے دنیا، یعنی حقیر اور حقیر چیز دنیا. اب اس دنیا کو رب العالمین نے جہاں بھی ذکر کیا وہ بڑی ہی حقارت کے ساتھ ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی کوئی قیمت، ترمذی وغیرہ کی روایت میں، اچھی طرح سنو، اس دنیا کی محبت کی وجہ سے آج ہم اللہ کا انکار، اللہ کی عبادتوں کے لیے وقت نہیں، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں، اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جی نہیں چاہ رہا ہے. اصل واقعہ یہ ہے کہ ان تمام کی جڑ حب دنیا ہے.
اور یہ دنیا کی محبت اگر نکل جائے نا جی، یاد رکھو آپ کو دنیا کی کوئی چیز پسند نہیں آئے گی رب کی عبادت کے مقابلے میں، قرآن کی تلاوت کے مقابلے میں، اللہ کے ذکر کے مقابلے میں، اللہ کی مسجدوں میں بیٹھنے کے مقابلے میں، نیک کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز آپ کو محبوب ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن آج اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں لاکھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، لاکھ ہم کہتے ہیں کہ آخرت کو مانتے ہیں، لاکھ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ سے، رسول سے، دین سے محبت ہے، ہرگز نہیں۔ اگر آپ ٹٹول کے دیکھیں دلوں کے اندر گہرائی کے ساتھ، آپ کا اپنا نفس گواہی دے گا کہ نانا نا ان سب سے بڑی ہوئی محبت تجھے دنیا کی ہے۔ یہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب دو چیزیں آ کے آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، ادھر دنیا ادھر آخرت۔ اس وقت آپ کا نفس کیا کہتا ہے؟ دیکھو آپ ابھی اذان سنیں، سوچیں عین جماعت میں مل جاؤں گا، تو ٹائم دیکھتے رہے، 1:15 بجے نماز تھی اور آپ دکان سے مسجد آنے کا وقت 5 منٹ لگتا ہے، آپ نے سوچا 1:10 کو نکل جاؤں گا، پھر بھی اس میں 2 منٹ بڑھ گئے، ابھی تو 3 منٹ میں شاید آخری رکعت ہی پا جاؤں۔ ایسے وقت آپ شٹر اتار رہے ہیں یا ڈور لاک کر رہے ہیں، ایک گاہک آیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال چاہیے اور میں بڑا تگڑا خرید رہا ہوں، 5000 کا مال خرید رہا ہوں۔ اب آپ کا ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے، دنیا کی محبت ہے یا رب العالمین کی عبادت کی محبت ہے؟ تب وہاں آپ کو معلوم ہوتا ہے نفس کس طرح بے چتاب کھاتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ نا جی یہ ایک چیز ہے، نماز تو کیا ہے، باتیں ہی پڑھ لے سکتے ہیں، وقت بہت زیادہ ہے، جماعت چھوٹے گی نا، نماز تو نہیں چھوٹے گی۔ ہزاروں وسوسے آپ کے دل میں آئیں گے اور بہت کم لوگ ہی اس گاہک کو یہ کہہ کے ہٹاتے ہیں کہ بھائی نماز کا وقت میں نکل رہا ہوں، 10 منٹ 15 منٹ ٹھہرو، میں آ کے دوں گا، یا نہیں تو آپ جائیے کسی اور جگہ لے لیجیے۔ یہ کہنے والا اکا دکا 100 میں سے نکلے گا اور 99.9% لوگ وہاں پر اپنی تجارت دیکھیں گے۔ تو یاد رکھو حب دنیا اصل میں ہے یہ خالی پوری جو دعوے ہیں، بڑی محبتیں ہیں، فلاں ہے، یہ دراصل اس وقت جانچ کر کے آپ دیکھیے۔ میں نے ایک مثال دی، ایسے کروڑوں مثالیں ہیں جہاں پر ایک وقت دین اور ایک وقت آخرت کھڑی ہوتی ہے اور ایک طرف دنیا کھڑی ہوتی ہے۔ تو دنیا کو لات مار کے آخرت کو اختیار وہی کرتا ہے جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ صفات نہیں پائے جاتے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ٹھکرایا تھا۔ تو وجہ یہ ہے کہ کہیں دل کے اتاہ گہرائیوں کے اندر وہی محبت ہے جس کی محبت کو رب العالمین نے انکار کیا اور بتایا کہ دیکھو دنیا سے تمہیں محبت نہیں ہونی چاہیے، دنیا صرف اور صرف تمہارے برتنے کا سامان ہے۔ ہاں برتنے کا سامان، یوز اینڈ تھرو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یوز اینڈ تھرو، یہ ساتھ میں آنے والی چیز نہیں۔ ضرورت ہے تو تم لے لو، کتنی ضرورت ہے اتنا لے لو، کتنا پہننا ہے اتنا لے لو، کتنا کھانا ہے اتنا لے لو، کتنا آپ کو استعمال کرنا ہے اتنا جمع کر لو، اس کے علاوہ سب خرچ کر ڈالو، دے ڈالو، رکھو ہی مت۔ اسی لیے پوچھا گیا اسألونک ماذا ينفقون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں، ہم کتنا خرچ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی اتری قرآن کی آیت بقرہ کے اندر، فرمایا قل العفو، جو بچے گے تو جمع کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ 10,000 روپیے تم کماتے ہو اور خرچہ تمہارا 8,000 روپیے ہے، 2,000 میں جمع کر کے کیا کروں گا بھائی؟ گھر لوں گا بھائی۔ ارے مت جمع کرو جی، کر یہاں نہ لو، وہاں تمہارے لیے پرماننٹ گھر ہے، بس اچھا عمل کر لو، یہاں سے چلتے بنو، بقیہ سب کا سب معاف کر دو، سب کا سب دے دو، کچھ مت۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کبھی کوئی چیز جمائی ہی نہیں، اس بات سے اللہ کے رسول پہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہی نہیں، کبھی اللہ کے رسول نے زکوٰۃ دیا ہی نہیں، کیونکہ یہ دنیا اصل میں جمع کرنے کی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو بچے دے دو، جو بچے دے دو، جمع نہ کرو۔ تو اس دنیا کی محبت کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق اس دنیا کا اصل خاکہ دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر و مشرک و ملحد کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔
اللہ کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے اس کی۔ اسی واسطے کافروں کو، ملحدوں کو، منکروں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اسلام کے بغاوت کرنے والوں کو، وسیم رضوی جیسے شیطانوں کو اللہ دنیا دے رکھی ہے۔ ورنہ اگر کوئی ایک قیمت ہوتی نا، وسیم رضوی کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی، اس کا حلق وہیں کا ہے کٹ جاتا، اس کا ہاتھ وہیں لقوا مار کے گر جاتا۔ اللہ کے پاس وہ پاور ہے، چاہے تو اس کی زبان میں کوئی تالا لگا دے یا اس کی رگ کو کوئی کھینچ دے اور پاگل خانے میں وہ دوسرے دن نظر آئے، اللہ چاہے تو کر دے، لیکن اللہ کے پاس اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس طرح یہ شیطان بکواس کرنے والے کو بھی اللہ نے عہدہ بھی دیا ہوا ہے، پیسہ بھی دیا ہوا ہے، بکواس کرنے کے لیے زبان بھی دیا ہوا ہے، کر 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 جتنا چاہتا کر، لیکن جب میرے پاس آئے گا نا، ان اخذہ علیم شدید، کہ بڑا میں سخت پکڑنے والا ہوں اور بڑا دردناک پکڑنے والا ہوں، تو وہاں پر تیرے لیے ہے یہ دنیا امتحان گاہ ہے، بس اس کے علاوہ یہاں نتیجہ نہیں ملے گا۔ اچھا کرو برا کرو، سب کا سب اصل نتیجہ وہاں ہے۔ اگر نتیجہ یہ دنیا ہوتا تو یاد رکھو وسیم رضوی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ اس کی زبان اور اس کے دان سب کے سب کو رب العالمین غائب کر کے اس کے منہ کو لقوا لگا دیتا، لیکن اللہ یہ نتیجے کی دنیا نہیں رکھا، یہ آزمائش کی دنیا رکھا ہے کہ ہر کوئی آئے اپنا عمل کرے، اچھا کرے برا کرے، کوئی نتیجہ، اصل نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ تو یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے، ایک کنکٹی بکری مری مردار پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو ایک درہم میں کوئی خریدے گا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ اگر زندہ ہوتی تو بھی کوئی ایک درہم کو نہ خریدتا، کیونکہ یہ کنکٹی ہے، یہ تو مردہ سڑان بدبو سے پڑی ہوئی ہے، اس کو بیکار میں بھی چھپ کے بھی کوئی لے کے نہیں جائے گا، بے قیمت بھی کوئی لے کے نہیں جائے گا، اسے ایک درہم میں خریدے گا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اس بکری کی جو تمہارے پاس بے قیمتی ہے، اس سے بھی اللہ کے پاس اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کنکٹی مردار بدبودار بکری سے بھی بدتر اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں دنیا ہے، ورنہ حقیقت میں کچھ دنیا کی اہمیت ہوتی تو رب العالمین دنیا داروں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کو یہ دنیا نہیں دیتا۔ اسی طرح سورہ زخرف میں فرمایا دنیا کی حقیقت دیکھو ذرا میرے بھائیو، اللہ اکبر، فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ کہ دیکھو اگر سب لوگ ایک ہی امت جمع کرنا مقصود نہ ہوتا، مقصود ہوتا اللہ تبارک و تعالی سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یا مسلمانوں کو مغالطے میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا، تو اللہ کہتا ہے کہ لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم، کہ جو کوئی اللہ کا رحمان کا انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کو ہم کیا کرتے؟ سقفا من فضہ، ان کی چھتوں کو ہم چاندی کا بنا دیتے۔ کن کا؟ کافروں کا۔ کوئی بھی کافر ہوتا انکار کرتا، اللہ اس کی چھت، اس کے گھر کی چھت کو چاندی کا بنا دیتا۔ لیکن جو مسلمان ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اس دنیا کے عطا ہونے پر کہیں مغالطہ کر کے ان کے ایمان کی کمزوری کا سبب بننے کا اندیشہ نہ ہوتا، تو اللہ کہتا ہے ہم کافروں کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، صرف اتنا ہی نہیں کہا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کی سیڑھیوں کو بھی جس سے وہ چڑھ کے اوپر جاتے ہیں وہ بھی ہم چاندی کا بنا دیتے۔ اچھا اتنا ہی نہیں، پھر آگے فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو اور ان کے گھروں کے بیڈ، ان کے گھروں کے جو بیڈ ہوتے ہیں، ان بیڈ کے اندر اس میں رہنے والوں کو ہم ان کا پورا سریر، پورا بیڈ، پورا پلنگ اور پورے دروازے اس سے بنا دیتے سونے اور زخرف، قیمتی ترین ہیروں سے بنا دیتے۔ کن کے؟ مسلمانوں کے نہیں، کافروں کے، جو انکار کرتے ہیں ان کے۔ ہم کو دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس بات پہ جو بھی انکار کرتا
اس کافر کے گھر کی چھت اور سیڑھیاں چاندی کی اور اس کے بیڈ اور اس کے دروازے سونے ہیرے جواہرات کے ہم بنا دیتے، لیکن کیوں نہیں بنائے؟ اس سے مسلمانوں کے جو سچے بندے تھے ان کے مغالطے، ان کو غلط فہمی میں پڑھنے کا اندیشہ تھا، اس بات سے ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا۔ اچھا، قرآن اور ایک انداز سے گفتگو کرتا ہے دنیا کیا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 14 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تمہارے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ سب سے پہلے جس کے اندر تمہیں محبت چاہت ہے شہوت ہے۔ شہوتیں کیا کیا ہیں؟ پیٹ کی شہوت، شرمگاہ کی شہوت، دو شہوتیں ہیں جس کے لیے انسان مر مٹتا ہے، کھانا اور شہوت پوری کرنا۔ اللہ نے فرمایا اس کے اندر تمہیں رغبت ڈال دیا ہے اللہ نے۔ یہ دنیا ہے۔ آج جوان جتنا کچھ بگاڑ ہے دو ہی شہوتوں کے اندر پریشان ہے، پیٹ کی شہوت، ایک جنسی شہوت۔ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، خواہ وہ بوڑھا ہو، خواہ وہ ادر عمر کا ہو، خواہ وہ جوان ہو، ہر کوئی اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کھاؤ اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ دوسرا، لڑکی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا طریقہ، زنا، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر دیکھنا، چھونا، جانا، کسی لڑکی سے ملنا، یہ تمام خواہشات دنیا ہیں۔ یہ محبتیں اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں ڈالی ہیں آزمائش کے لیے۔ تو یہ محبتیں کون سی؟ شہوات کی محبتیں، حب الشہوات۔ اور ان میں بھی من النساء، عورتیں، یعنی عورتوں کا مطلب مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد، دونوں کے اندر کشش رکھی ہے۔ من النساء والبنین، بیٹے کا مطلب اولاد، بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں، اس کے اندر بڑی محبت ہے۔ انسان اپنے لیے کچھ نہیں کرتا لیکن اپنی اولاد کے لیے روتا بھی ہے، اپنے بیماری کے لیے اتنی فکر مند نہیں کرتا جتنا اپنے بیٹے کے لیے فکر کرتا ہے، اپنے خواہشات نفس کے لیے اتنی فکر نہیں کرتا، باپ بننے کے بعد اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے۔ تو فرمایا من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب، بڑے بڑے سونے کے پہاڑ، خزانے جمع کرنے کے لیے۔ سونا کس کو پسند نہیں ہے؟ خواتین کو تو اس کے لیے اپنے شوہروں سے جھگڑے تک مول لیتی ہیں صرف اس واسطے کہ سونا جمع کرو، سونا جمع کرو۔ آج ایک نیکلس لیا، کل کیا ہے کوئی بالی لے کے دے دیجیے، کوئی بالی لی کوئی بنگڑی لے کے دے دیجیے، یوں محبتیں بڑھتی ہیں۔ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، چاندی جمع کرنے میں محبت ہے، سونا جمع کرنے میں محبت ہے۔ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے اس زمانے میں۔ آج پلیٹ نمبر 1 ہو 2 ہو، بہترین نمبر کے ساتھ کاریں، نمبر یونیک ہو، اس کے لیے لوگ پیسہ خرچہ کر کے الگ سے لیتے ہیں۔ ابھی عام نمبر نہ ہو بھائی، وی آئی پی نمبر ہو، دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کس کی کار، 999 ہو، 1111 ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ نشان زدہ گھوڑے اس زمانے میں کیسے تھے، یہی آج کاریں ہیں۔ والخیل المسومہ والانعام، کھیتیاں والانعام، کھیتیاں اور چوپائے کیوں جی؟ اس واسطے کہ یاد رکھو وہی بینک بیلنس تھا اس زمانے میں، جس کے بعد جتنے اونٹ ہوں، جتنے گھوڑے ہوں، جتنی بکریاں ہوں، وہ اتنا بڑا پیسے والا، جمع کرنے کا کوئی اور سسٹم نہیں تھا۔ آج بینک بیلنس ہے، جس کا بینک بیلنس بڑا ہوا ہے، بینک بیلنس بہت اونچا ہے، کروڑوں کی چیک دیتا ہے وہ ایک مرتبہ، وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تو آج دراصل انعام کے بجائے، چوپائے کے بجائے بینک بیلنس اگر ہم کریں گے تو بالکل صحیح ہوگا۔ اور فرمایا کہ والحرث، کھیتیاں، زمین کس کو پسند نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ کون سی دنیا ہے؟ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، یہ 8 چیزیں۔ ذلك متاع الحیات الدنیا، رب کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، یہ میرا قول نہیں ہے مسلمانوں، یہ رب کا قول ہے، کہتا ہے ذلك متاع الحیات الدنیا۔ مسلمانوں سنو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے قرآن پر یقین ہے، ایمان ہے تو سنو، اللہ کہتا ہے یہی ہے اصل میں دنیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان 8 چیزوں کے اندر پوری دنیا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن مسلمانوں یاد رکھو واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ تمہیں ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے، فانی ہے، بدبودار ہے، اس کے مقابلے میں رب کے پاس بڑا اونچا مقام ہے۔ کیسے مقام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے قرآن میں اعلان کر، اگلی آیت جاؤ
آل عمران اٹھا کے ضرور مرتبہ ان آیتوں کو پڑھ لینا، 14، 15 اور 16 کی، جن آیتوں کو میں آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں۔ فرمایا اس کے بعد قل انبئکم بخیر من ذالکم، لوگوں سنو میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں کہ تمہارے لیے کیا ہے۔ بخیر من ذالکم، یہ پورے 8 چیزیں جو دنیا کے پیچھے تم بھاگتے ہو، ان 8 چیزوں سے زیادہ بہترین خیر والی چیز تمہیں بتاؤ، وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، جو کوئی اپنے رب کے ساتھ تقوی اختیار کیے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے رب نے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، ہم ان کے لیے رکھے ہیں باغات، جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ہم نے پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ تر ایسی جو حیض و نفاس سے بالکل پاک حور ہم نے تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں دینے والا۔ تو اس دنیا کے پیچھے کیوں اب کی مخالفت مول لیتے ہو؟ اس دنیا کے پیچھے کیوں اب کو ناراض کر دیتے ہو؟ یہ فانی دنیا ایک جھٹکے میں تمہیں قبروں کے اندر، مٹی کے اندر پہنچا دے گی۔ اس کے لیے کیوں تم سود لینا پسند کر لیتے ہو؟ اس کے لیے تم حرام کاری کیوں پسند کرتے ہو؟ اس پہ بزنس کرتے ہوئے کیوں دغا بازی کرتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ارے اس سب سے اندازہ ہی نہیں کر سکتے اتنا اونچا مقام رب نے رکھا ہوا ہے، وہ مقام ہے جنت، جس کے بارے میں رب نے کئی جگہ بڑے بڑے تفصیلات رکھی ہیں۔ میں 2-3 جگہ سے آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں کہ جنت کو قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا سورہ طور کے اندر ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ جو ڈر کے زندگی گزارتے تھے، جو بھوک بھوک کے قدم رکھتے تھے، جو حلال حرام کو دیکھ دیکھ کے چلتے تھے، اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو حرام کیا اس کے قریب نہ پھٹکتے تھے، ایسے متقین کے لیے رب کہتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ فرمایا کہ متقین کے لیے باغات ہی جنتیں ہیں۔ ایک بڑی جنت ہے، وہ بہت بڑی جنت ہے، اس جنت کے اندر چھوٹی چھوٹی بڑی جنتیں ہیں جن کو رب العالمین جتنے چاہے اتنے دے گا۔ جیسے فرمایا سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈر کے زندگی گزارا اس کے لیے ہم 2 جنتیں دیں گے، 2 جنتیں دیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں ایک جنت پوری کی پوری سونے کی ہوگی اور ایک جنت پوری کی پوری چاندی کی ہوگی، جس کا ہر چیز، جس کا ستون، جس کے کھانے پینے کی چیزیں، جس کے برتن، جس کے کیا ہے بیٹھنے کے صوفے، ہر چیز کیا ہے پوری کی پوری چاندی کی ہوگی، اور ایک جنت پوری کی پوری سونے کی ہوگی جو رب العالمین ایک ادنا ترین جنتی بولے گا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ ترین جو جنتی ہوں گے ان کا تو معاملہ ہی بہت ڈفرنٹ ہے، ان کو کتنا دے گا یہ تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے انعامات ہیں، فی جنات و نعیم، اور حال کیا ہوگا فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ نعمتوں میں سے خاص کر فاکہین کا پھلوں کا رزق، ہر قسم کا پھل جو چاہا وہ لو اور کھاؤ، اور پھل بھی کیسے ہوں گے؟ آپ کو اتنی زحمت بھی جنت میں اللہ دینا گوارا نہیں کرتا کہ آپ کسی درخت کا پھل دیکھیں اور چاہتے ہیں کہ یہ درخت کا پھل کھائیں تو آپ کو ہاتھ اٹھا کے توڑنے کی بھی زحمت نہیں دینا چاہتا جنتیوں کو۔ اس واسطے قرآن میں آیا ہے جیسے ہی آپ کسی درخت کو دیکھ کے خواہش کریں گے کہ اس کا پھل کیسے ہوگا، یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اس کو کھانا چاہیے، تو فوری تھالی شاخ نیچے جھکتی جھکتی جنتی کے منہ کے قریب آ جائے، قطوفها دانیہ۔ یا رب یا رب، اللہ ہم سب کو عطا کرے، اللہ ہم سب کو اس میں داخل فرمائے۔ یہ دنیا میں کہاں تم گم ہو گئے ہو؟ کہاں یہ سسٹم ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی وہاں ویٹر آ کے پوچھتا ہے تمہیں کیا ہونا ہے۔ جنت میں کوئی ویٹر تو ہوگا عزت کے لیے، لیکن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی آرڈر، آپ کے جی کی خواہش جو کھا رہے ہیں اس کو معلوم ہوگا۔ ہاں، کسی ایپل کو دیکھے آپ کہا کہ یہ مجھے کیسے کھانا ہے یا کیسے مزہ ہوگا، ایپل منہ کے پاس آئے گا، لو آپ کے لیے، آپ کے لیے۔ کوئی پرندہ اڑتا ہوا دیکھیں گے اسے کھانا ہے تو پرندہ پوچھے گا کیسے کھانا ہے، 65 55 205 کیا ہو جائیں گے آپ کو،
تلا ہوا کٹا ہوا مسالے دار کیا چاہیے آپ کو؟ میں تو آپ ہی کے لیے بنا ہوا ہوں، ویسے ہی بن کے آ جاؤں گا۔ تو رب العالمین ہر چیز وہاں پر خواہش پہ رکھی ہے۔ یہاں خواہشوں کو رب کہتا ہے دباؤ دباؤ، نفس کو دباؤ، شراب دباؤ، زنا دباؤ، حرام کاری دباؤ، نفسانی خواہشات دباؤ، میوزک دباؤ، گانا بچو۔ ابھی کیا ہے، یہ 31st نائٹ ہے، یا رب یہ تو ہنگامے کی رات ہے، بدبختوں کی فحاشی کی۔ میں نے لفظ کہا بدبختوں کی، یاد رکھو، اچھوں کی نہیں ہے، بدبختوں کی فحاشی کی رات ہے۔ یاد رکھو جتنی فحاشی اس رات میں ہوتی ہے کائنات کے اندر کسی دوسرے دن میں نہیں ہوتی۔ اور اس فحاشی سے اندازہ لگاؤ رب کا غصہ بھی عروج پہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم بھی ہے، ساتھ میں حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے، اور اللہ کے پاس عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں دیتا۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو ہر 31st نائٹ کو کہیں نہ کہیں زلزلہ آتا اور بستیوں کی بستیاں اڑ جاتی۔ یہ رب کا حلم ہے، یہ رب کی رحمت ہے، یہ رب کی بردباری ہے کہ زنا عام، فحاشی عام، ننگا ناچ عام، ہر کوئی ہر طبقے کا، ہر مذہب کا، ہر ملا، ہر خالی، ہر چیز، ہر آدمی اس کے اندر دھول برابر تو ملوث ہے، دھول برابر تو پہنچتا ہے، پھر بھی رب العالمین ہمیں سانس لینے کی مہلت دیتا ہے۔ یاد رکھو یہ رب کا کرم ہے، ورنہ تو 31st نائٹ کو رب العالمین دنیا کے کئی حصے اٹھا دیتا۔ اور وہ بات بھی مت بھولو، جب یہاں پر سونامی آئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے 2004-26 رات کا پورا ہنگامہ جن بدبختوں نے ساحلوں پہ کیا تھا، 25 تھا رات، کرسمس، پوری ڈانس، پورا ناچ گانا، شراب، جوا، ہر قسم کا زنا، ان کے اصل میں کہاں ہوتے اڈے؟ ساحلوں پہ ہوتے، ساحلوں پہ ہوتے۔ یاد رکھو ویسٹرن کلچر نے ساحل پر، سمندر کے ساحلوں پہ جو تباہی مچائی ہے، جو فحاشی عریانی کی ہے، یاد رکھو کسی تہذیب نے اتنی کی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے ساحلوں کو پکڑا۔ 2004 میں دیکھ لو 26 تھا، 26 کی صبح تھی، کہاں؟ دسمبر کی رات، پورا ہنگامہ تھا، رات پوری فحاشی تھی، رات پوری ناچ گانا تھا، رب کا عذاب آیا اور سونامی آئی۔ خاص کر چنئی میں وہاں پر رہتا ہوں اور بالکل بیچ اور دریا کے 10 منٹ کے فاصلے پہ رہتا ہوں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ منظر، جب پانی آیا، سمندر پھٹا، گھروں کے گھر تباہ ہو گئے۔ صرف 5 منٹ 10 منٹ کا عرصہ نہیں، جو آگے ختم نہیں ہوا، ابھی 50 کے قریب لاشیں تیرتی ہوئی۔ ہم راج بیٹا جو وہاں کی گورنمنٹ بڑی ہاسپٹل ہے، بڑی ہوئی تھی، بے آب و مددگار، اور سینکڑوں کاریں ایسے تیر رہی تھی جیسے کہ کیا ہے، پتے، خشخاشات، کچرا جس طرح ندی نالے میں بہتا ہے، اس طرح بینس، بڑے بڑی کاریں اللہ کے غضب کا شکار ہو کر وہاں بہ رہی تھی۔ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا، سینکڑوں لوگ مارے گئے، اور ساحل کی پوری پٹی کہاں، انڈونیشیا سے لے کر پورے ہندوستان سے ہوتے ہوئے، اور ہمارا پورا کا پورا حصہ جو ساحلی حصہ ہے، تمل ناڈو کا پورا حصہ ہوتے ہوئے، اور اسی طرح آخری ساحل کے ٹکڑے تک اتنی بڑی تباہی مچی، اتنی بڑی تباہی مچی۔ یاد رکھو اس سے پہلے نہ سونامی کا کوئی نام سنا تھا، نہ دراصل اس سے پہلے اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی۔ جس طرح 26 دسمبر 2004 کو رب العالمین قادر تھا کہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ دے، اسی طرح ہر 26 دسمبر کو قادر ہے، اور ہر 31 کی رات دسمبر کو قادر ہے، چاہے تو مٹا کے رکھ دے رب العالمین۔ لیکن اپنے آپ میں حلم و بردبار ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے، چاہو تو ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی آ جاؤ، پلٹ آؤ، رو، گڑ گڑاؤ، فحاشی چھوڑو، گانے چھوڑو، میوزک چھوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ کے کلام کو پڑھو، قرآن مجید کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو، دنیا سے نکلو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ فانی ہے، اور یہ دنیا کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ مکڑی کے جالے سے بھی بدتر ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ بیماریوں
پرانیوں کا گھر ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تم نہ نکلو گے تو پورے تمہارے اپنے ہی خاندان والے تمہیں منو مٹی کے اندر دفن کر کے بالکل واپس آ جائیں گے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔ جس کا عمل اچھا ہوگا رب العالمین اسے جنت دیں گے، وہ جنت جس کی کوئی مثال نہیں۔ حدیث کے اندر آیا مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کوئی انسان آج تک اس کو دیکھا نہیں ہے۔ جتنا تصور قرآن میں آیا، جتنا تصور حدیث میں آیا، وہ سب کا سب ایک خیال بنانے کے لیے ہے، ایک خاکہ دینے کے لیے ہے، ایک ڈیزائن دینے کے لیے ہے۔ اصل جنت بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے کہ مسجد السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ فین، لائٹ، اے سی اور اسی طرح انٹیریئر ڈیکوریشن، لفٹ اور فلورنگ کا کام باقی ہے، جس کے لیے اشد ضرورت 35 لاکھ 35 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل کھول کر دیا ہے۔ اہل خیر حضرات کے لیے بہترین موقع بھی ہے اللہ کی راہ میں دینے کا، تو آپ لوگوں میں آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جلد سے جلد مدد کیجیے، کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے، تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رقم میں نے بتائی 35 لاکھ اشد ضرورت ہے۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر، کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی بڑی ذمہ داری کا، کوئی ٹائلز کا اور اے سی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے۔ جو ہو سکتا ہے، جی پے نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو یہاں پر اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، اس سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر تعاون کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے ایک گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اصل جنت کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اصل حقیقت کو کسی نے ادراک نہیں کیا۔ مالا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں سنا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں اس کا صحیح تصور آ ہی نہیں سکتا۔ وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اندازہ لگاؤ یہ جنت کے سلسلے میں کتنی وسیع ہے۔ اس دنیا کے معمولی ٹکڑوں کے لیے بہت سے لوگ بیٹا ہو کے باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، باپ ہو کے بیٹے کو مروانے کے لیے کوشش کرتا ہے، کہیں زمین کا یہ ٹکڑا وہ نہ کھا جائے۔ بھائی بھائی پہ تلوار اٹھاتا ہے، بھائی بہن پہ کیس کر دیتی ہے، بہن بھائی پہ کیس کر دیتا ہے، میرے ابا کی جائیداد اس نے دبا لی، فلاں نے ایسا کر دیا۔ یہ چھوٹے سے ٹکڑے 100 گز کے زمین کے لیے تلواریں نکل جاتی ہیں، 100 گز کے زمین کے لیے قتل غارت گری میں انسان اتر جاتا ہے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، کتنی بڑی جنت تمہیں ملنے والی ہے اگر تم یہاں کی 1-2 منٹ کی زندگی اللہ کے رضا میں گزار دو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس جنتی کو دیکھ کے مسکرائے گا جو سب سے آخری میں داخل ہوگا۔ یا رب، اللہ مسکراتا ہے، اللہ کا مسکرانا ثابت ہے۔ فرمایا اللہ اس شخص کو دیکھ کر مسکراتا ہے جو سب سے آخری میں جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی حالت گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا کے کوئلہ ہو چکی ہوگی، کالا کوسا پورا کا پورا جل چکا ہوگا۔ اللہ اس کو نکالے گا تو ایک نہر ہوگی، نہر حیات، اس میں ڈالے گا، وہاں سے وہ جنتی جسم لے کے پیدا ہوگا نئے طرح سے۔ ہاں، کیونکہ جنتی جسم بالکل الگ ہے، اس کا اٹھان، اس کی جسامت، اس کی خوبصورتی یہاں کی 6 فٹ کے انسان جیسے نہیں، یہ تو ہم بونے ہیں، بونے
چھوٹے چھوٹے بونے ہوتے ہیں نا، وہ حالت ہے ہماری 6-7 فٹ. بہت اونچا کوئی ہو گیا تو وہ 7 فٹ کا بندہ ہے، جسے دیکھ کے ہم کہتے ہیں بڑا اونچا ہے. یاد رکھو جنت کا جو جسم ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کوئی جو جنت میں داخل ہوگا عین جوانی کی عمر میں داخل ہوگا، خواہ بوڑھا کوسٹ ہو کے کیوں نہ مرا ہو، کیسی حالت میں کیوں نہ مرا ہو، لیکن جب جنت میں رب العالمین اس کو بھیجے گا وہ جوان ہوگا. جوان کرے معلوم، بعض لوگ 18-19 کو جوان سمجھ لیتے ہیں، نہ وہ نوجوان ہے. نوجوان اصل میں بربادی ہے. یاد رکھو جوانی دیوانی بولتے ہیں، ویسا ہی پاگل ہوتا ہے نوجوان. کس کے پیچھے بھاگنا کیا کرنا پتا نہیں، اس واسطے لو کر کے لولام ہوتا رہتے ہیں، خون سے نکل لیتا رہتے ہیں، اپنے نام کو کیا ہاتھوں میں کاٹ لیتا رہتے ہیں، نہیں تو کان کاٹ لیتا رہتے ہیں، نہیں تو کیا موٹے مار لیتا رہتے. عجیب و غریب اس کی اصل جہاں پر اس کو پورے بردباری کے ساتھ دنیا کو برتنا آتا ہے نا، وہ وقت ہے، وہ عمر ہے 33 سال. یاد رکھیے وہ اصل جوانی. 30 کے بعد انسان اسٹیبل ہوتا ہے. 30 پر 1 30 پر 2 وہاں پر اس کو اور زیادہ علم مل. 30 پر 3 سال کی وہ عمر جس میں وہ مکمل جوان ہوتا ہے، جس میں سمجھتا ہے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے 33 سال کی عمر میں اللہ جنت میں بھیجے گا. سب جتنے جنتی ہیں سب 33 سال کی عمر میں داخل ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ آدم کی جسامت پہ داخل ہوں گے، اور تمہارے باپ 7 فٹ 8 فٹ کے نہیں تھے، 7 ہاتھ کے تھے. 60 ہاتھ، فٹ بھی نہیں ہاتھ. اگر ہاتھ کا حساب لگائیں تو 90 فٹ ہوتا ہے. 90 فٹ 90 فٹ اوپر اونچے اور 7 ہاتھ چوڑے. 7 ہاتھ چوڑے، 60 لمبے. 60 فٹ نہیں 60 ہاتھ 90 فٹ اونچے اور 7 فٹ چوڑے. اب حضرت آدم کی جو عمر اور حضرت آدم کی جو جسامت، اسی میں ہر جنتی داخل ہوگا. تو اس کا جسم جب اتنا بڑا ہوگا، کھانے پینے کے اعتبار سے اس کو زبردست رب العالمین انعامات رکھا ہوگا. تو اس طرح جنت میں داخل ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلا جنتی گروہ اللہ کی قسم میرے 70,000 وہ لوگ ہوں گے امتیوں کے جو بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں. یا رب اللہ ہم سب کو اس میں سے بنا دے. 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے اندر داخل ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ داخل ہو رہے ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، ایک دوسرے کے جنتیوں کے ساتھ ملتے ملاتے ہنستے مسکراتے، چودھویں رات کے چاند کی طرح ان کی صورتیں چمک رہی ہوں گی. بھاؤناک ترین چہرہ، ایسا کہ گویا کہ لائٹ اس طرح چہرے چمک رہے ہوں گے. بغیر حساب کتاب کے جائیں گے یہ گروہ. اس سے پہلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچیں گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. جنت کا جو داروغہ رضوان ہے وہ پوچھیں گے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو داروغہ جنت رضوان جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے اللہ کی قسم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ ہی کے لیے میں دروازہ کھولوں، کسی کے لیے نہیں، کوئی نبی کے لیے نہیں. سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولنا کس کے لیے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور میں دروازہ کھول دیتا ہوں. جیسے ہی دروازہ کھلے گا یہاں سے جنتی آئیں گے. کیسے؟ دروازے کو رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں اس کی ایک بہت بڑی عکاسی کر رہا ہے. فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. پروٹوکول VIP پروٹوکول ہے نا، VIP پروٹوکول ہوگا. پروٹوکول کیا نہیں ہوگا؟ خالی کیا ہے لال لائٹ مار کے نہیں ہے، وہ بھی کیا جھنڈے کی گاڑیاں، خریدے ہوئے لوگ ان کے نعرے. نہ فرشتے وسیق الذین اتقوا ربهم، ان کے رب کی طرف فرشتے انہیں لے جائیں گے، خود نہیں جائیں گے. پروٹوکول ہوگا بہت بڑا. خود چل کے آتا نہیں بندہ، نا خود چل کے نہیں،
میرے فرشتے انہیں لے کے جائیں گے پروٹوکول دیتے ہوئے، یہاں تک کہ ایک جماعت کی شکل میں آ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو دروازہ لاک نہیں ہوگا. یہ اللہ کی شان ہے. جہنمیوں کے لیے وہ شان نہیں، وہاں پر کھڑے ہو رہا ہے. جنتیوں کی شان یہ ہے کہ دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. یہ جماعت در جماعت پہنچیں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ وہ دروازے پہ پہنچیں گے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، دروازے کھلے ہوئے ملیں. فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جو وہاں کا افسر ہوگا سب سے بڑا افسر رضوان جو ہے وہ سلام علیکم آئے گا، دوڑتے ہوئے آئے گا سامنے اور سلام پیش کرے گا. گویا کہ یہاں کی زبان میں کہو تو سلام پیش کرے گا. اور ان سے کہے گا خزنتها، جو ان کا بڑا ہے، خازن ہے، جو داروغہ ہے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، تم بڑے پاکیزہ تر ہو تم. فادخلوها خالدین، لو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا. ابھی داخل ہوں گے مٹی جس پہ چل کے جائیں گے، قالین نہیں، قالین تو بیکار ہے، یہاں کے اٹھا کے پھینکو، بدبودار. وہ لال کارپیٹ ڈالتے اس میں سے مچھر نکلنے کو رہتے. ابھی دیکھو وہاں پر کیا ہوگا، ہمارے قوم میں خراب. وہ جو ہے نا جو قالین ہوگا، اللہ کے رسول نے اللہ کی قسم میں جنت میں داخل ہوا، ہر چیز کو میں نے دیکھا ایسے ہے کہ مٹی کستوری کی ہے. زمین کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے بنائی گئی ہے، اور زمین کی جو بندن ہے یعنی دیوار کی، اللہ کے رسول نے فرمایا 1 اینٹ سونے کی ہے، 1 اینٹ چاندی کی ہے، 2 اینٹوں کو لگانے کا مسالہ کستوری سے پر ہے. 1 اینٹ چاندی کی ہے، 1 اینٹ سونے کی ہے، درمیان میں مسالہ کستوری کا ہے، اور اوپر جو پلاسٹرنگ ہے وہ ہیرے جواہرات ہیں. کون نہیں چاہے گا بھائی؟ کوئی ہے جو کہے کہ مجھے نہیں چاہیے یہاں کی یہ بدبودار زندگی، جہاں پر 2 دن کتنے اچھے بھی کپڑے پہن لو، نکالو مت، نہاؤ مت تو کوئی خرید نہیں آئے گا. وہاں صدیاں گزر جائیں، میل نام کی کوئی چیز نہیں، رینٹ نام کی کوئی چیز نہیں، پیشاب نہیں، غلاظت نہیں، کچھ نہیں، ہمیشہ پاک و صاف، چلتے پھرتے کھاتے پیتے جو چاہے کھاؤ پیو. تو اینٹ ایسے بنی ہوگی جنت، 1 اینٹ چاندی کی، 1 اینٹ سونے کی، درمیان میں مسالہ مشک کا، کستوری کا، اور پلاسٹرنگ پورے کے پورے جواہرات کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے وہ کمرے بھی دیکھے ہیں، میں نے وہ کمرے بھی دیکھے ہیں جو آر پار دونوں طریقے سے دکھتے ہیں لیکن ہیں سونے. ایسا سونا آپ نے دیکھا ہے؟ ایسی چاندی کوئی آپ نے دیکھی ہے جو شیشے کی طرح ہو، یہاں سے بھی دکھتا ہے، وہاں سے بھی دکھتا ہے، وہاں سے بھی دکھتا، یہاں سے بھی دکھتا، لیکن میٹیریل آئینہ نہیں، کیونکہ آئینہ مٹی سے بنتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ آئینے جتنے بھی ہیں نا وہ اصل میٹیریل مٹی ہے. فیکٹری میں اسے مٹی کی ایک تپش پہ پکاتے ہیں تو آئینہ بنتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں نا وہ آئینہ دکھے گا لیکن ہوگا وہ چاندی اور سونا، جس کا ذکر اللہ خود قرآن میں کرتا ہے زہر میں. قواریر من فضة قدروها تقدیرا، کہ ہم دراصل آپ کو ایسے کمرے دیں گے، ایسے قواریر ہوں گے، ایسے پیالے ہوں گے جو اصل میں ہوں گے تو چاندی کے لیکن دکھنے میں لگیں گے شیشے کے. شیشہ لگے گا لیکن ہے چاندی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سفید موتیوں سے بھرا ہوا ایک ایسا محل ہے جس کی شاندار اور خوبصورتی کا کیا کہنا. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، کس جنتی کا ہے؟ جواب دیا فرشتوں نے یہ آپ ہی کے خاندان قریش کا ہے. کہا کہ کس قریشی کا؟ کہا کہ عمر کا ہے، کہا کہ عمر بن الخطاب کا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم میرے دل میں خیال آیا کہ میں اندر باہر یہ ہے تو اندر کیا ہوگا، لیکن عمر تیری غیرت یاد آ گئی اس واسطے میں اندر داخل نہیں ہوا. تو حضرت عمر رو پڑے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ پہ غیرت کرتا، آپ جاتے دیکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جنت بنی ہوئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جو انتظام کیا ہوا ہے، اس انتظام میں وہ جنتی لوگ ایک دوسرے سے
تکیہ لگا کے بیٹھ کے باتیں کریں گے، ان کے درمیان نہ کوئی حسد ہوگا، نہ کوئی بغض ہوگا، نہ کوئی غصہ ہوگا. جتنا کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل ہونے سے پہلے سب دلوں کو صاف کر کے بھیجیں گے اندر. لڑ لیتے نا، یہاں پریشانی ہو جاتی نا، ہاں ہم بھائیوں کے اندر بھی ہو جاتی نا، لیکن جنت میں نہیں ہوں گے. جنت میں سب کے دل صاف ہوں گے، صاف محبت کرنے والے ہوں گے، سب ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دینے. جتنا بغض و کینہ دل میں ہے سب نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ویسے ہی یہاں بھی ہم کو بنا دے، ہماری حالتوں کو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سدھار دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ داخل ہوں گے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین کھانے سے نوازے گا. حضرت عدی بن حاتم، یہ روایت بڑی دلچسپ ہے. آئے ابھی اسلام نے قبول کیا تھا، کہا میں 3 سوالات کروں گا، میں 3 سوالات کروں گا اور وہ صرف نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اگر وہ دے دے تو میں سمجھوں گا کہ یہ سچے پکے نبی ہیں. پوچھا آپ نبی ہیں؟ کہا کہ ہاں. تو میرے سوال کا جواب دیجیے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا؟ کہا کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ سب سے پہلی ضیافت رب کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا سب سے پہلی ضیافت اللہ جنتیوں کو مچھلی کا کلیجہ کھلائے گا. یا رب وہ کون سی مچھلی ہوگی، وہ کون سا کلیجہ ہوگا؟ ہم کو تو مچھلی میں کلیجہ نظر ہی نہیں آتا. ہاں وہ کون سی اعلیٰ ترین مچھلی ہوگی اور وہ کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ ضیافت کیوں کرائیں گے کہ اس کا کلیجہ کھلائیں گے اور اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا رب کے پاس. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے تمام جنت کو بھر دے گا. پوچھے گا، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ پوچھے گا کوئی اور چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ کہیں گے اے اللہ اتنا دیا کہ کون سی چیز کی کمی ہے؟ تو کہے گا کہ نہ ایک بات ابھی نہیں کہا ہوں میں، وہ ہے میری رضا، میری رضامندی، میری خوشنودی. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جنتیوں تم جو چاہے کرو، رب تم سے اب ناراض نہیں ہوگا، کبھی ناراض نہیں ہوگا تم سے. یہاں پوری زندگی در در کے گزارو، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے. قدم قدم پہ سوچو یہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ غلط قدم تو نہیں ہے، کہیں میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا. لیکن وہاں پہنچو، جو چاہے کرو، کرتے رہو، تمہاری جو خواہش ہے کھاؤ پیو، تمہارے اپنے انداز میں جو چاہے چیزیں کرو، رب تمہیں انتظام کرے گا. ناراض ہونا تو بہت دور کی بات ہے. شراب چاہتے ہو، یہاں رکو، وہاں رب کہتا ہے کہ میں دوں گا. کیسے دوں گا جی؟ یا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرے گا شراب کا. ایسے شراب قواریر من فضة قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. ایسی شراب ہم انہیں پلائیں گے جس کے اندر ادرک کی خوشبو ہوگی. ہمیں بولتے نا، ہاں وہاں جاؤ بھائی چائے، کیا جی ادرک کی چائے جی، کیا بہترین چائے. ہاں ڈھونڈ کے جاتے ہو نا، یہاں ڈھونڈ کے جاتے ہو، وہاں رب کی طرف سے ادرک کی چائے نہیں، ادرک کی شراب تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرے گا. ذرا رک جاؤ برائیوں سے، ذرا 31 نائٹ مت مناؤ، ذرا نیو ایئر میں ہنگاموں میں شریک نہ ہو. اللہ کے لیے مسلمانوں، اللہ سے ڈر کے رک جاؤ. وہاں تمہاری ادرک کی چائے، ادرک کی چائے نہیں، ادرک کی شراب. ہاں یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. ہاں اور اس کے بعد کا عینن فیہا تسمى سلسبیلا، اور وہ چشمے سے جاری ہوں گی، وہ چشمہ جہاں سے یہ زنجبیل کی شراب آئے گی، کہا کہ اس کا نام سلسبیل ہوگا. یا رب یا رب، یہ عام جگہ سے نہیں آئے گی شراب، وہاں ایک ٹینک ہوگی اور ایک ندی ہوگی شراب کی جس کا نام سلسبیل ہوگا. یہ سلسبیل سے اللہ کہتا ہے ہم زنجبیل کی شراب نکالیں گے. خاص برانڈ ہوتے نا کہ ہمیں کیا بولتے ہیں بھائی، ہمیں برانڈ والے بھائی. ارے عام سب چائے نہیں پیتے جی، ہمیں یہ تو ایرانی چائے پئیں گے. ہاں 100 روپے دے تو بلا لیں لیکن پئیں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں عام بیڑا نہیں کھاتے جی، بیڑا کھائے تو 500 کا کھائیں گے. ایسا عام شرٹ نہیں پہنتے بھائی، پہنے تو لیو فلپ کا پہنیں گے، نہیں تو نہیں پہنیں گے. یہ ہے نا برانڈ کے پیچھے بات. تو وہاں بھی برانڈیڈ ہے پورے. اس لیے اللہ کہتا ہے ایک تو شراب ہم دیں گے
برانڈیڈ شراب جو خاص ہوگی وہ بڑے بڑے VIPs کے لیے جو زنجبیل کی ہوگی، اور زنجبیل میں بھی اور خاص ہوگی، وہ اور برانڈیڈ ہے، وہ سلسبیل کی نہر سے آئے گی. ہاں زنجبیل عین فیہا تسمى سلسبیلا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا. عین فیہا تسمى سلسبیلا. پھر کیا ہوگا؟ ویطوف علیہم ولدان مخلدون. اور اس کو سرو کرنے والے ویٹرز جو ہوں گے نا وہ بڑے ہی بہترین چاق و چوبند لڑکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ لڑکے ایسے ہیں خوبصورت ترین موتی جن کی ابھی مسیں بھیگ رہی ہیں، یعنی جوانی کی منزل میں قدم رکھنے والے نوجوان لڑکے جو آپ کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہوں گے. یہ ہوں گے وہ جو اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئے ہوں گے. اللہ کے حکم کن سے حور پیدا ہوگی جو دراصل آپ کی بیویاں بنیں گی، اور آپ کے خادم بھی اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوں گے. یہ غلمان ہوں گے جو آپ کے سر، حالانکہ بغیر سر کے بھی چیز آ جائے گی لیکن یہ آپ کی عزت کے لیے ویٹر رکھے گا اللہ. اور وہ بچے کیسے ہوں گے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون. پھر رہے ہوں گے بالکل تمہارے آگے، تجھے کیا حکم تو بھاگ کے لائے. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ایک ایک جنتی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بادشاہ کی ملک رکھے گا. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں جنتی کو کتنا ہی کم کیوں نہ ملے لیکن وہ اپنی جنت میں ایک بادشاہ ہوگا. اتنی بڑی جنت ملے گی، اتنی بڑی. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ جنتی کو دیکھ کے مسکرائیں گے. وہ جنتی کو جنت کتنی ملے گی معلوم ہے؟ آخری میں نکلے گا تو کہے گا اے اللہ جنت تو بھر چکی ہوگی، اب میں کہاں جاؤں؟ اللہ کہے گا کہ چل تجھے جگہ ہے اندر. تو اس کے بعد وہ اندر جائے گا. حدیث طویل ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے جو دنیا میں تو رہا تھا اس دنیا کے برابر، اس دنیا کے برابر 10 گنا بڑی جنت دیتا ہوں. جا اس دنیا جس کے 100 گز کی زمین کے لیے لڑ مر جاتے ہیں، پوری دنیا پوری اس سے 10 گنا بڑی. اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی دنیا ہوگی اس کی ایک آخری جنتی کی. اندازہ لگاؤ پہلے جنتی کو کیا ہوگا، یہ آخری. تو وہ جنتی کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرنا اچھا نہیں لگتا. کیا سمجھے گا؟ مذاق سمجھے. وہ بولے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرنا اچھا نہیں، میں تو ایک حقیر بندہ ہوں. اللہ کہے گا کہ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو سمجھتا ہے کہ میں اس پہ قادر نہیں ہوں. جا اس بات کے کہنے پر اب تجھے اور زیادہ 5 گنا بڑی جنت، یعنی اس دنیا سے 15 گنا جنت بڑی جنت میں تجھے دیتا ہوں. جا. ایک ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی تو اعلیٰ ترین کو کیا ملے گی؟ ہاں ایک ایک آدمی کو 2 حوریں تو الگ ملیں گی جن کی خوبصورتی کا کیا کہنا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر وہ اپنا دامن اپنی چادر دنیا میں ڈال دیں تو دنیا کی تمام روشنی اس چادر کے سامنے گم ہو جائے گی. سورج مٹ جائے گا، اس کی روشنی باقی ہے. ہاں اسی کے عوض خواتین کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے شوہروں کو جسے وہ پسند کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ترین بنا کے پیش کرے گا. یا نہیں اس کے علاوہ ہیں تو دوسروں سے بھی شادیاں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کی بھی تفصیل حضرت ام سلمہ کے ذریعے اپنے حبیب کو بتائے. ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول دنیا کی عورت اس وقت خوبصورت ہوگی جنت میں یا حور عین؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ حور اتنی خوبصورت نہیں ہوگی جتنا دنیا کی عورت جنتی عورت خوبصورت ہوگی. کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا کی عورت نماز پڑھی، روزہ رکھا، اللہ پر ایمان لایا، اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارا، اس واسطے اللہ انہیں اتنا اونچا مقام دے گا، اتنی اونچی خوبصورتی دے گا، وہ حور عین سے بھی زیادہ آگے بڑھی ہوگی. پھر حضرت ام سلمہ نے بڑا عجیب سوال کیا، بہت عجیب. کہا کہ اے اللہ کے رسول بعض عورتوں کو کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ان کے شوہروں کے مرنے کے بعد دوسروں سے ان کی شادی ہو جاتی ہے. یعنی کسی عورت کے دنیا میں 2 شوہر ہوتے ہیں یا 3 شوہر ہوتے ہیں. فرض کیجئے جتنے شوہر وہ دنیا میں تھے وہ پورے کے پورے شوہر بھی جنت میں بھی آ گئے تو اس بیوی کو کس شوہر کے ساتھ رہنا پڑے گا؟ یار سوچ دیکھیے
ہم کبھی سوچتے ایسی باتیں؟ ہم تو ظاہر کی حقیقت ہی نہیں سمجھتے جنت کو، اس واسطے باتیں دنیا ہی کی کرتے ہیں، حقیقت سمجھتے ہیں تو یہاں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ 2-3 شادیاں ہوئی دنیا میں، اور وہ 2-3 شادیاں جن سے ہوئی وہ شوہر بھی اتنے نیک تھے کہ سب کے سب جنت میں آ گئے، اور وہ بیوی بھی جنت میں آ گئی، تو اب وہ بیوی کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ، ان شوہروں میں جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اس کے ساتھ وہ رہے گی۔ اسی واسطے ام سلمہ یاد رکھو، اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اچھا، یہ پوچھنے کا مقصد کیا تھا پتہ ہے؟ حضرت ام سلمہ کی اپنی زندگی تھی، کیونکہ ابو سلمہ سے شادی ہو کر جب ان کی وفات ہو گئی غزوہ بدر، غزوہ احد میں، تو اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ تم میری بیوی بن جاؤ۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اندر بڑی غیرت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا کہ تمہاری غیرت کم ہو جائے۔ تو اسی واسطے اس کے بعد ام سلمہ اللہ کے رسول کی بیوی بن گئی۔ اب ابو سلمہ بھی شہادت پائی، وہ بھی جنتی، اللہ کے رسول تو جنتی ہی ہے، جنتی کے سردار ہیں۔ تو ام سلمہ نے اس واسطے پوچھا، اگر میں جنت چلی جاؤں اور وہاں ابو سلمہ بھی ہوں، آپ بھی ہوں، تو میں کس کے ساتھ رہوں گی؟ یہ پوچھنے کے بجائے انہوں نے کیا کر دیا، جس کے 2 شوہر ہیں، دونوں وہاں ہیں، تو کس کے ساتھ رہے گی؟ تو اللہ کے رسول نے اشارتاً بتلایا، ام سلمہ تم میرے ہی ساتھ رہو گی۔ اخلاق جس کا سب سے اونچا ہے، انک لعلی خلق عظیم، سب سے زیادہ اخلاق تو کس کا ہے جی؟ جناب محمد رسول اللہ۔ تو یہ اصل کیا تھا، منشا تھا پیچھے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میرے ساتھ، یہ ہے جنت، یہ ہے جنت، اس جنت کے پیچھے دوڑ لگاؤ۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ مسلمانوں، یہ دنیا بے حقیقت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر کل کی کل مل جائے تو بھی اسلاف کہتے ہیں 3 باتوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک، کل دولت، کل چیزیں، کل خواہشیں آپ کو مل گئی، لیکن ایک دن تمہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا جو جنت میں کبھی نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے، جنت تو ہمیشہ ہے، لیکن دنیا میں تم کو جو خواہش کرے مل گیا، لیکن جانا تو پڑے گا نا جی ایک دن۔ ہاں، ایک تو یہ بات ہوگی، یا نہیں تمہیں یہاں کچھ نہ ملا تو اللہ کو ناراض کر کے یہاں بھی کچھ بھی نہیں، وہاں بھی کچھ بھی نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے دوسری حالت۔ تیسری حالت، تمہیں زندگی بھی اللہ نے دے دی، مال و دولت، خواہشیں پوری کرنے کی ہر چیز بھی اللہ نے دے دی، لیکن ساتھ میں بیماریاں لگا دی، تب کیا کرو گے؟ 4 قسم کے میٹھے ایک بھی چکھ نہیں سکتا، باہر سے منگا کو بند روٹی کھا لے کو اللہ کو سو جانا کی بیمار، شوگر پیشنٹ، 10 قسم کے میٹھے کیا بھی نہیں کھا سکتا، سیمی کیا ہے اس میں ڈبا کو، نہیں تو فروٹس کھا لے تو، ترکاری کھا لے تو، جی ترکاری کھا، فروٹس کھا، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں کھا۔ پیسہ کتنا ہے؟ ہر روز سب کو بریانی کھلا سکتا، خود نہیں کھاتا۔ ایک بریانی کا ایک ڈلی کھایا تھا تو 10 بار کیا کرنا، جاپو آنا، کہاں؟ ہاسپٹل، کیا کریں گا بیچارہ، میرا خراب، کیا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوگا کوئی بھی دنیا دار، یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں، نہ بیماری، نہ نعمت کا زوال، نہ عطا ہونا، اللہ سب عطا کرے گا، سب کھاؤ پیو، اور کبھی بیمار نہ پڑو۔ بیمار تو بہت دور کی بات بھائی، آپ کو معلوم ہے نیند تک نہیں ہے جنت، نیند موت کی بہن ہے، اس واسطے نیند نہیں، کھاؤ پیو مزے موج رہو، پھر کھاؤ پیو پھر مزے، سونا ہی ضرورت نہیں، سوئے گا تو کہیں ویسٹ ہوگا نا، سوئے گا تو وہ تو کیا ہے، موت ہونے کی نشانی، اس کے سے سونا ہی نہیں، کام کرو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، پھر کام کرو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، زیادہ کھا لیے ایک ڈکار لو پورا برابر ہو جائے، پھر کھاؤ پیو، اور ڈکار کی جو خوشبو آئے گی اللہ کے رسول نے فرمایا مشک کی خوشبو ہوگی، مشک، اتنی خوبصورت کہ مشک جو عنبر جسے کہتے ہیں ہم، جسے مسک کہتے ہیں، اس کی خوشبو ہوگی۔ تو یہ جنت کو حاصل کرنا ہے، ٹارگیٹ بناؤ، ایسے ہی نہیں مل جاتی جنت، ایسے ہی ملنے والی۔ اسی والے جبرائیل کو فرمایا جاؤ جنت کا بھی نظارہ کر کے آؤ، جہنم کا بھی نظارہ کر کے آؤ، کہا اللہ کے اے اللہ تبارک و تعالی میں نے دونوں کا نظارہ کیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی جو اسے دیکھے گا اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا جہنم سے،
اور اپنا کچھ تن من دھن لگا دے گا، لیکن جب میں نے جنت کو دیکھا وہ سب مصائب و آلام سے ڈھانپ دی گئی ہے، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ شاید کوئی ایک ہی وہاں پہنچے گا، کیونکہ اتنی مصیبتیں کے راستے ہیں جس سے گزر کے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ ہاں، خواہشات نفس سے ڈھانپی گئی ہے، جب تک تم اس کو کچلو گے نہیں، دین پہ راہ پر لگو گے نہیں، وقت دو گے نہیں، یاد رکھو جنت تو نہیں ہے۔ جنت میں سب سے اونچا مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین مقام ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے کلام کو سیکھتے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ اس واسطے کہ آج اس کا پروگرام ہمارا شروع ہوگا، میں اس وقت اعلان اس واسطے یہاں کر رہا ہوں کہ اہمیت ہو جائے دلوں میں۔ قرآن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن کو پڑھنے والے، حفظ کرنے والے ان لوگوں سے فرمائے گا اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیۃ تقرأها۔ دیکھو اے جنتی، پڑھو، اقرا وارتقی، چڑھو، ورتل، تلاوت کرو، کما كنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تم دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ فإن منزلتک آخر آیۃ تقرأها، تم آیتیں پڑھتے جاؤ، ایک ایک آیت پہ ایک ایک درجہ چڑھتے جاؤ، تمہارا آخری بلند ترین درجہ وہی ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی۔ کہاں پڑھو گے جی؟ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، کسی کی 25، کسی کی 30، کسی کی 40، لیکن آج تک قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بعضوں کو آتا ہے تو اردو میں پڑھتے ہیں، اردو لہجے میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، معنی پورے بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجے میں پڑھا کرو، یہی لہجہ مجھ پر اتارا گیا ہے، اور اسی لہجے میں پڑھنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف پر 10 نے کیا ہے، ولیکن اقول، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، کہ میں یہ کہتا ہوں بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، کوئی الف لام میم کہتا ہے تو اسے 10 نہیں 30 نیکیاں ملتے ہیں میرے بھائی۔ اسی واسطے قرآن جو نہ پڑھا نہ سیکھا، اس سے بدبخت ترین دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ جو پڑھ لیا، سیکھ لیا، یاد کر لیا، اس سے خوش قسمت ترین کوئی انسان نہیں ہے۔ اسی کے پیش نظر آج سے 2 روزہ ہمارا ورکشاپ شروع ہو رہا ہے، جس کا میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا، پڑھانے والا استاد میں ہوں۔ بعد نماز عصر 4 سے 9 آج شام میں، اور کل ہفتے کے دن بھی 4 سے 9 شام میں، صرف اور صرف آج سے آدھا دن، وہ بھی وہ دن جہاں پر ہنگامے، فحاشی، عریانی میں لگ جا کر گناہ کو کماتے ہیں۔ آپ کو بہترین چاس ابراہیم علیہ السلام کے منتظمین، اس مسجد کے منتظمین، اللہ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے، صحت مند رکھے، اور ان کے دلوں میں حسد و بغض کو نکال دے، اور ان کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے کہ یہ لوگ انتظام کیے ہیں۔ آپ لوگوں کو بہترین موقع ہے، مرد حضرات کو بھی، خواتین کو بھی پورا انتظام ہے۔ آؤ، پڑھو، سیکھو، پھر جنت میں درجات کی بلندی کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کی آیتوں کو یاد کرو۔ کل اللہ یہاں بیٹھنے والوں سے مخاطب ہو کر اس حدیث کی طرح انہیں پکارے کہ لوگوں، تم نے وہاں پر سیکھا تھا میرے کلام کو، آج تمہارے لیے یہ اعلان ہے، اقرا اقرا، اب قرآن پڑھو، ورتقی، اب چڑھو، ورتل، اب تلاوت کرو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تم نے ابراہیم علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کی تھی، اب پڑھتے جاؤ۔ اور فإن منزلتک آخر آیۃ تقرأها، اب تمہاری منزلیں وہیں تک ہوں گی جہاں تمہاری آخری آیت پہنچے گی۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے کہ مسجد السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ فین، لائٹ، اے سی
اور اسی طرح انٹیریئر ڈیکوریشن، لفٹ اور فلورنگ کا کام باقی ہے، جس کے لیے اشد ضرورت 35 لاکھ 35 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل کھول کر دیا ہے۔ اہل خیر حضرات کے لیے بہترین موقع بھی ہے اللہ کے راہ میں دینے کا، تو آپ لوگوں میں آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جلد سے جلد مدد کیجیے، کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے، تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رقم میں نے بتائی 35 لاکھ اشد ضرورت ہے، تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں بڑھ چڑھ کر، کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی بڑی ذمہ داری کا، کوئی ٹائلز کا اور اے سی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے۔ جو ہو سکتا ہے جی پے نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو یہاں پر اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، اس سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر تعاون کیجیے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے ایک گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔